ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہر میں دو دوست عمر اور احمد رہا کرتے ہیں۔ احمد جو تھا وہ امیر اور عمر تھوڑا سا غریب ہوتا ہے، لیکن عمر نے کبھی بھی اس کو اپنی دوستی میں کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ غریب ہے۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا ہے۔ عمر اور احمد روزانہ شام کی چائے جو ہے وہ احمد کے گھر پہ پیتے ہیں۔ تو احمد اس کا کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے، عمر کو آ جانے میں دیر ہو گئی ہوتی ہے۔ تو احمد عمر سے کہتا ہے کہ آج آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو عمر کہتا ہے کہ آج دفتر میں کچھ زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے میں آ نہیں سکا اور دیر ہو گئی۔ تو وہ کہتا ہے چلو جلدی کرو، میں نے تمہاری وجہ سے شام کی چائے نہیں پی۔ اور پھر وہ اس کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہ گھر جا کے چائے پینے لگ جاتے ہیں اور ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ تو عمر کہتا ہے کہ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ تو احمد کہتا ہے کہ بقرہ عید آ رہی ہے تو اس کے لیے قربانی کے جانور لانے ہیں، تم نے کیا لینا ہے اس بار؟ تو عمر کہتا ہے کہ میرے حالات اس دفعہ بہت تنگ ہیں، میں تو اس بار قربانی نہیں کر سکتا، نہ ہی میری جیب گنجائش دیتی ہے۔ تو احمد کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، میں نے کل منڈی جانا ہے، تم میرے ساتھ چلنا۔ تو عمر کہتا ہے کہ مجھے دفتر میں ذرا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے مجھے کل بھی دیر سے چھٹی ہوگی، تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ احمد کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ عمر واپس جاتا ہے گھر پہ تو اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو وہ دیکھ کے بولتی ہے کہ آج آپ اتنی لیٹ آئے ہیں، عید آنے والی ہے اور آپ نے مجھے ابھی تک کوئی شاپنگ نہیں کروائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس مہینے، ہاتھ بہت تنگ ہے تو میں تمہیں شاپنگ نہیں کروا سکتا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ تو ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سمجھا کرو میری مجبوری کو۔ اسی طرح ان کی تکرار روز ہوتی رہتی۔ اگلے دن احمد ایک بکرا لے کر عمر کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اور اس کے گھر پہنچ کر عمر کو کہتا ہے کہ مجھے ذرا ضروری کام سے شہر سے بیٹھ جانا ہے، تو کیا تم میرے بکرے کی حفاظت کر سکتے ہو؟ تم اس کو سنبھال سکتے ہو؟ تو عمر کہتا ہے یہ بھی کیسی بات کرتے ہو، دوست بھی کہتے ہو اور مجھے یہ بھی کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے بکرے کو اپنے بکرے کی طرح ضرور سنبھال کے رکھوں گا اور اس کا بہت خیال رکھوں گا، تم فکر مت کرو اور بے فکر ہو کر اپنے کام پر جاؤ۔ احمد کہتا ہے تمہارا بہت شکریہ، اور پھر وہ یہ کہہ کر چل پڑتا ہے۔ اور پھر عمر درخت کے ساتھ بکرے کو باندھ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے کھانے کے لیے ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ اتنی دیر میں عمر کی بیوی باہر آ جاتی ہے اور وہ بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، کہتی کہ آپ نے تو مجھے سرپرائز دے دیا بکرا لا کر، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج آپ بکرا لے کے آنے والے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بکرا نہیں ہے، یہ احمد بھائی کا بکرا ہے۔ تو اس کی بیوی کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ اس کا بکرا ہمارے گھر پہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ شہر سے باہر گیا ہے اس لیے انہوں نے ہمیں بکرا دیا ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے ہمارے گھر میں گند ڈالنے کے لیے اس بکرے کو دے دیا ہے، ہمیں غریب سمجھ کے، اور خود کا گھر کوٹھیوں جیسا ہے تو اپنے گھر میں بکرا نہیں باندھا، ہم کیا یہاں پہ اس کے ملازم لگے ہیں کہ اس کا بکرا سنبھالتے پھرے؟ اور آپ تو بکرا لے کے نہیں آتے، مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی میرے لیے بکرا لے کر آئے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اور پھر اس کی بیوی غصے سے اندر چلی جاتی اور وہ سوچتا ہے اس کا تو یہ روز کا کام ہے، اور وہ اس کے لیے کھانے کے لیے پٹھے لینے چلا جاتا ہے۔ وہ بازار سے اس کے لیے پٹھے لے کر آتا ہے اور اس بکرے کو پٹھے ڈالتا ہے اور اس کو پانی بھی پلاتا ہے اور اس کا اچھے سے دھیان رکھتا ہے، اور پٹھے اور پانی ڈال کر وہ اس کو گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور بکرے کی اچھی خاطر مدارت کرتا ہے اپنا بکرا سمجھ کر۔ اندر جاتا ہے تو اس کی بیوی منہ بنا کر بیٹھی ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ بس بھی کر دو، کتنی دیر تک منہ بنا کر بیٹھی رہو گی؟ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اگر اس نے مجھے ایک دن کے لیے کہہ دیا تو پھر کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی منہ ناک چڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم غریب ہیں تو کیا اس کا کیا مطلب ہے ہم یہاں پہ لوگوں کے بکرے سنبھالتے پھریں گے؟ اگر اپنا بکرا ہوتا تو اور ہی بات تھی۔ وہ لڑائی کر سو جاتے ہیں۔ رات ہوتی ہے تو بکرا جو ہے اندھیرے کی وجہ سے بول رہا ہوتا ہے اونچی اونچی، تو اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور وہ اٹھ کے بولنا شروع کر دیتی ہے کہ اب یہ بکرا ہمیں سونے بھی نہیں دے گا، پہلے ایک ہمارے پاس کچھ نہیں، اب سکون کی نیند بھی نہیں سونے دیتا یہ بکرا۔ عمر کہتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو، اگر یہ ہمارا اپنا بکرا ہوتا پھر بھی تم یہی کہتی۔ تو وہ کہتی ہمارا اپنا بکرا ہوتا تو اور بات تھی، اب ہم کسی کے بکرے کی وجہ سے سوئے بھی نہ۔ تو وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا چارہ ختم ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس کو چارہ اور پانی ڈالتا ہے تو بکرا جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح 2 دن تک ان کے گھر لڑائی رہتی ہے اور پھر عید کا دن آ جاتا ہے۔ عید کی نماز پڑھ کر وہ گھر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو احمد وہاں پہ کسائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو عید مبارک کہتا ہے اور وہ بھی آگے سے اس کو عید مبارک کہتا ہے۔ تو پھر احمد عمر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ پہلے کون سا بکرا ذبح کرنا ہے، تمہارا یا میرا؟ تو عمر کہتا ہے کہ تمہیں پتا تو ہے کہ میں نے اس بار قربانی نہیں کی، تو میں کہاں سے بکرا ذبح کروں گا؟ تو احمد کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہی بکرا ہے، میں 2 بکرے لایا تھا، ایک تمہارے لیے اور ایک اپنے لیے۔
میں نے یہ بکرا تمہیں اسی لیے دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں دوست، اس کی کیا ضرورت تھی، اس طرح تو نہ کرو۔ احمد کہتا ہے تم اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ لو۔ اور عمر کی بیوی ساری باتیں اندر سے سن رہی ہوتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے، تو آ کے اس کو کہتی ہے کہ احمد بھائی مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کے بارے میں اتنا الٹا سیدھا بولا اور آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا کہ یہ بہت مطلبی شخص ہے۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا اور آپ کے بارے میں اتنی غلط سوچ رکھی اور اتنی باتیں کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو کہتی ہے کہ میں آپ تب سمجھوں گی آپ نے مجھے معاف کیا ہے جب آج آپ اپنی بیگم کے ساتھ ہمارے گھر کھانے پہ آئیں گے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر عید کے دوپہر کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، اور اس نے پھر وہ اسی بکرے کی کلیچی اور اس کا پلاؤ بنایا ہوتا ہے دعوت، اور وہ سب مزے سے دعوت اڑاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی عید گزارتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔